نماز ہم پر سب سے پہلا فرض ہے، لیکن نماز نہ پڑھنا کتنا برا ہے، آئیے سنتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اللہ عز و جل اس کے عمل برباد کر دے گا، اور اللہ عز و جل کا ذمہ اس سے اٹھ جائے گا جب تک کہ وہ توبہ کے ذریعے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں رجوع نہ کرے۔ تو اللہ کی پاکی بیان کرو جب شام کرو اور جب صبح کرو، اور اسی کے لیے تعریف ہے آسمانوں اور زمین میں، اور اس وقت جب دن کا کچھ حصہ باقی ہو اور جب تم دوپہر کرو۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس آیت میں تسبیح سے مراد نماز ہے، شام کی تسبیح سے مراد مغرب اور عشاء ہے، صبح کی تسبیح سے مراد نماز فجر ہے، جب دن کا کچھ حصہ باقی ہو اس وقت کی تسبیح سے مراد نماز عصر ہے، دوپہر کی تسبیح سے مراد ظہر کی نماز ہے۔ تو سبحان اللہ، قرآن پاک میں پانچوں نمازوں کے جو اوقات ہیں وہ بھی بیان کیے گئے۔ اچھا، اب وقت کے اندر نماز پڑھنا لازم، ایک بھی نماز کا گزار دینا یعنی قضا کر دینا بہت سخت گناہ ہے۔ بندے کو کیسی مجبوری ہو، جب تک شریعت اجازت نہ دے نماز کو اس کے وقت سے ہٹانا۔ مثلا یہ سوچنا کہ یار ابھی ظہر میں مصروف ہوں، عصر کے ساتھ پڑھ لوں گا، مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھ لوں گا، یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، نماز ٹائمنگ میں کتنی ضروری ہے کہ ایک مرتبہ ایک جنگ کا موقع ہے، مسلمانوں اور کفار کی جنگ ہو رہی ہے۔ اچھا، کافروں کو پتا تھا کہ مسلمان نماز کے بڑے پابند ہیں، عصر کی نماز کا وقت ہونے والا تھا، انہوں نے پلان کیا کہ جب یہ عصر پڑھیں گے نا ہم اسی وقت اٹیک کر دیں گے ان پر۔ اب یہ ان کا پلان تھا، اللہ کریم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اور سبحان اللہ، اللہ نے کیا خوبصورت طریقہ ارشاد فرمایا قرآن میں، 5ویں سپارے کی آیتیں نازل ہوئی، اس میں اللہ پاک نے نماز خوف کا طریقہ ارشاد فرمایا، تاکہ جب ایسا معاملہ آ جائے کہ تم دو گروہ میں بٹ جاؤ اور ایک گروہ جماعت میں شامل ہو، امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھے، پھر جو دوسرا گروپ ہے دشمن کے مقابلے میں رہے، پھر پہلا گروہ دشمن کے مقابلے میں آ جائے، دوسرا امام کے ساتھ جماعت میں شامل ہو۔ یہ ایک پورا طریقہ ہے جو قرآن پاک میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ اب یہاں اندازہ لگائیں کہ نماز کو وقت کے اندر پڑھنا کتنا ضروری ہے۔ حالت جنگ میں بھی ظہر اور عصر یا مغرب اور عشاء ملا کر پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اب ذرا غور کریں کتنا امپورٹنٹ ہے کہ دشمن سامنے ہے، صفیں بنی ہوئی ہیں، عصر کا وقت آیا، یہ نہیں فرمایا کہ ابھی لڑائی ہے، جنگ ہے، اس کے بعد پڑھ لینا، نہیں، طریقہ پورا بیان ہوا قرآن میں کہ امام کھڑا ہو اور جناب ایک صف بنائی جائے، اور ایک جو گروہ ہے وہ دشمن کے مقابلے میں رہے، ایک رکعت ادا کرنے کے بعد، ایسا نہیں کہ پوری 4 رکعتیں، ایک رکعت یہ ادا کریں پھر یہ دشمن کے مقابلے میں جائے اور وہ گروہ آ جائے۔ ٹائمنگ کے دشمن کے مقابلے میں بھی نماز بھی پڑھنے کا حکم قرآن نے دیا، اور با جماعت نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ اب ہمارا حال کیا ہے، یار آج سر میں درد ہے، ذرا کل پڑھ لیں گے، آج گھر میں مصروفیت زیادہ ہے، کل پڑھ لیں گے، آج بڑی امپورٹنٹ میٹنگ آفس میں چل رہی ہے، بڑا اہم کسٹمر آیا ہوا ہے، ابراڈ سے آیا ہوا ہے، اور بڑا جناب آرڈر فائنل ہونا ہے، یار شام کو پڑھ لیں گے، نہیں جناب آج ذرا بارش ہو رہی ہے، موسم ٹھیک نہیں ہے، کل پڑھ لیں گے۔ یعنی ہو یہ گیا ہے کہ ہمیں ہر مصروفیت میں جو سب سے پہلی چیز ہم ڈراپ کرتے ہیں وہ ہم نماز کو ڈراپ کرتے ہیں، حالانکہ کسی بھی حالت میں، کسی بھی سچویشن میں، یعنی اس سے بڑی کیا سچویشن ہوگی کہ دشمن سامنے کھڑا ہے، مگر صحابہ کرام کو اس وقت بھی نماز پڑھنے کا ٹائم کے اندر حکم دیا گیا۔ کاش یہ ریئلائزیشن ہو جائے، سارے کام بعد میں ہیں، پہلے نماز۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں، اذا فرغ احدکم من طہورہ فلیقل اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ ثم لیصلی علی فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ۔ نبی پاک فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی وضو سے فارغ ہو تو
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़े, फिर मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़े। जब वो ये पढ़ेगा तो उसके लिए रहमत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। तो रोजाना वुजू के बाद ये कलमा पढ़ना है और दुरूद पाक पढ़ना है। मैं दोबारा पढ़ लेता हूं, बल्कि मिलकर पढ़ लें। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और उसके बाद दुरूद पाक पढ़ना है। आसियों जुर्म की दवा है दुरूद, क्या दवा ऐने कीमिया है दुरूद। एक साथ में उम्र भर के गुनाह करता मादूम और फना है दुरूद। छोड़ियो मत दुरूद को काफी, राहे जन्नत का रहनुमा है दुरूद। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ ले। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह करीम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फ़अक़ीमुस्सलाह इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता। आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान, तो हस्बे मामूल नमाज कायम करो, बेशक नमाज मुसलमानों पर मुकर्ररा वक्त में फर्ज है। क्या खूबसूरत अशार है। हर इबादत से बरतर इबादत नमाज, सारी दौलत से बढ़कर है दौलत नमाज। या खुदा तुझसे अत्तार की है दुआ, मुस्तफा की पढ़े सारी उम्मत नमाज। आमीन। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कुरान में हमने सुना बेशक नमाज मुसलमानों पर मुकर्ररा वक्त में फर्ज है। इसकी तफसीर में क्या खूबसूरत लिखा, तफसीर कुरान सिरातुल जिनान में है कि नमाज के औकात मुकर्रर हैं, फिक्स्ड हैं, लिहाजा लाजिम है कि इन औकात की रियायत की जाए। यानी नमाज टाइमिंग के अंदर फर्ज है, अपनी मर्जी से नहीं पढ़नी कि चलो सुबह सारी पढ़ ली, शाम बाद में सारी पढ़ ली। नमाज के टाइमिंग कुरान फरमा रहा है फर्ज है। अच्छा, बाज लोगों ने ये भी सवाल पूछा, क्या कुरान करीम में 5 नमाजों के वक्त का जिक्र भी मौजूद है? यही सवाल एक मरतबा सुल्तानुल मुफस्सिरीन हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से पूछा गया। किसी ने अर्ज की, क्या कुरान करीम में 5 नमाजों के वक्त बयान किए गए? फरमाया हाँ, कुरान करीम की 2 आयात में 5 की 5 नमाजों के वक्त जमा कर दिए गए हैं। फिर आपने पारा 21 सूरह रूम की आयत नंबर 17 और 18 की तिलावत की। जरा गौर से सुनिए कि कुरान में 5 नमाजों का टाइमिंग कैसे बयान हुआ। इंशाअल्लाह मैं चेहरे देखता हूं, आप में से बहुत सारों को जानता हूं कि आपको अल्लाह ने बड़ी इज्जतें दी हैं। आप अपने ऑफिस के कोई सीईओ बैठे हुए हैं, कोई मैनेजर्स बैठे हुए हैं, कोई मालिक बैठे हुए हैं, आपके साथ ठीक ठाक लोग वाबस्ता हैं। अगर आप एज अ सीईओ, आप एज अ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, आप एज अ मैनेजर, आप एज अ लीडर ऑफ द टीम, वक्त होने पर अपने ऑफिस में, अपनी फैक्ट्री में मीटिंग से खड़े होकर आप नमाज पढ़ेंगे ना, आप यकीन करें आप इंस्पिरेशन बनेंगे। आपको देखकर लोग नमाज पढ़ेंगे, यार इतना बिजी आदमी नमाज पढ़ रहा है। आप अपने ग्राहक को बताएं कि बस मैं नमाज पढ़ के आया, बल्कि उसको भी कहते रहे नमाज पढ़ते हैं। ये बाज़ औक़ात एक जुमला, एक अंदाज, ये दावत बन जाती है। माशाल्लाह, कई हमने देखा ऑफिस के बाद लिख देते नमाज का टाइम, भाई इस वक्त काम बंद है, 5, 10, 15 मिनट का ब्रेक लें। अपने एम्प्लॉइज को पढ़ाएं। मैं आपको मजे की बात बताऊं, दावत इस्लामी में ऑलमोस्ट पाकिस्तान में 42,000 एम्प्लॉइज हैं। 42,000 एम्प्लॉइज वाली कंपनी, शायद यहां पर कोई भी नहीं बैठा होगा इतनी बड़ी कंपनी का ओनर, ठीक है। लेकिन हमारा रूल ये है कि जो भी मसरूफियत है, नमाज का टाइम होगा वो काम बंद हो जाएगा, सारे लोग नमाज पढ़ेंगे। बल्कि ये रूल है कि जो बेनमाजी है वो हमारा एम्प्लॉय नहीं बन सकता। यानी हमारा रूल ये है कि जनाब जो अल्लाह का नाफरमान है वो हमारी कंपनी का फर्माबरदार कैसे बन सकता है। आप रूल बनाए ना कि भाई मेरे ऑफिस में नमाजी बंदा ही जॉब पे रहेगा, इससे क्या फायदा होगा। 100 आदमी, 200 बंदे, 500 बंदे, जितने सब नमाजी बन जाएंगे, सबका सवाब आपको मिलेगा। आदत हो जाएगी नमाज की, और आप भी नमाज पढ़ें। यानी आप जो जिस पोजीशन पर है, अगर उस पोजीशन पे नमाज के वक्त पर आप खड़े होकर नमाज पढ़ने चले जाएं, या नमाज का एहतमाम करें अपने ऑफिस में, फैक्ट्री में, घर में, बच्चों को भी ये ट्रेनिंग हो कि नमाज छोड़ने का तस्वुर ही नहीं हो।
یعنی سب کو پتا ہے نماز کا ٹائم ہوگا، کوئی اور کام نہیں انشاءاللہ۔ اور میں آپ کو صحیح بتاؤں، آپ نمازی بنے، ہمارے بچے نمازی بنیں گے۔ ہم تو ڈیلیبریٹلی اپنے بچوں کو ایک تربیت دے رہے ہیں، انفارچونیٹلی بتا نہیں رہے ہیں، مگر ایک ٹریننگ کیا دے رہے ہیں کہ ہر جمعے کو ابو نماز کے لیے جاتے ہیں، تو اب بچہ بھی جمعے کو ہی آئے گا، میرے آپ کے مرنے کے بعد بھی جمعہ ہی پڑے گا، کیونکہ اس نے دیکھا ابو تو ہر جمعے کو ہی مسجد جاتے ہیں، اس کے بعد تو رب پہ رمضان میں جاتے ہیں۔ یہ پوری ٹریننگ ہم ڈیلیبریٹلی دے رہے ہیں اپنے بچوں کو، اور ہمارے مرنے کے بعد بھی جمعہ ہی پڑھیں گے۔ تو آج ہم نے سنا کہ ایٹ اینی کاسٹ نماز قضا نہیں ہوگی۔ مفتی امجد علی اعظمی صاحب جنہوں نے بڑی کمال کی فقہ کی کتاب لکھی بحر شریعت، آپ نے اس میں ایک مسئلہ لکھا کہ اگر بندہ کشتی میں جا رہا ہے، کشتی اللہ نہ کرے طوفان کی نظر ہو گئی، ٹوٹ گئی، ایک بندے نے تختہ پکڑ لیا، تختے پہ بڑی مشکل سے بیٹھ گیا، اب اگر اس تختے پر بھی نماز کا وقت آئے گا تو اس حالت میں بھی اس پر نماز پڑھنا فرض ہوگی۔ اس سچویشن میں بھی نماز معاف نہیں ہے، لیکن ہم ہر چھوٹی سی سچویشن پہ، چھوٹی سی مصروفیت پہ چھوٹا سا ایکسکیوز لے کر سب سے پہلے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب نیت کر لیں ویسا نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ صاحب بحر شریعت کی بات ہو رہی تھی مفتی امجد علی اعظمی صاحب کی، تو آپ کی زندگی کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ ایک بار آپ بیمار ہو گئے تھے، بیماری کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو گئے اور طویل بے ہوش رہے، دوپہر کو بے ہوش ہوئے، ظہر کی نماز کا وقت چلا گیا، عصر میں آپ بیدار ہوئے، جیسی ہوش آیا پہلا سوال یہ کیا کہ ظہر کا وقت باقی ہے؟ تو کسی نے بتایا حضور ظہر کا تو وقت چلا گیا ہے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہوا۔ کہا حضور کہیں درد ہو رہا ہے، دوبارہ تکلیف ہو رہی ہے؟ کہہ رہا ہے اس سے بڑا درد کیا ہوگا، اس سے بڑی تکلیف کیا ہوگی کہ میری ظہر چلی گئی۔ تو انہوں نے کہا حضور آپ تو عالم دین ہیں، آپ کو تو مسئلہ پتا ہے کہ بے ہوشی کے عالم میں اگر وقت گزر جائے تو اس پر پکڑ نہیں ہے، اس پر گناہ نہیں ہے، یہ نماز قضا ہوئی مگر آپ کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ آپ فرماتے تو مجھے پکڑ کی بات کر رہے ہو، میں تو اس بات پر افسوس کر رہا ہوں کہ وقت مقررہ پر دربار الہی میں حاضری سے محروم رہا۔ مقررہ ٹائم تھا، اس وقت پر میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکا، مجھے اس کا افسوس ہو رہا۔ یعنی یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے اختیار میں نہیں تھا، بیماری کی وجہ سے بے ہوشی کے عالم میں نماز کا وقت چلا گیا، اس کے باوجود تکلیف ہے۔ سچ بتائیں کبھی ہماری نماز قضا ہو، ہمارے چہرے پر، ہمارے دل میں کوئی تکلیف تاری ہوتی؟ یہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ نماز چلی گئی اس کا افسوس بھی نہیں ہے، پورا گھر ناشتے کی ٹیبل پر جمع ہے، سب کی فجر قضا ہو چکی ہے، ہنس کے باتیں کر رہے، کسی کو یہ فکر نہیں ہے کہ فجر چلی گئی ہے۔ کسی دن اسکول مس ہو جائے، اسکول کی وین آ کر چلی گئی، بتاؤ گھر میں کیسی افراتفری، کتنا غصہ، کتنی ناراضگی۔ اسکول چھوڑ دی اس نے، ٹائم پہ نہیں اٹھا، تم نے نہیں اٹھایا، تمہاری غلطی ہے۔ یار ایک دن کی اسکول چلی گئی، اتنی ٹینشن، فجر سب کی چلی گئی، نو ٹینشن۔ کیسا گھر ہے وہ، ذرا سوچئے کہ صبح ہوتی ہے اس گھر میں کوئی بھی نہیں اٹھتا فجر کے لیے، یعنی مارننگ میں ہی اللہ کو ناراض کر دیا، یعنی سٹارٹ آف دا ڈے اللہ کو ناراض کر کے ہم اٹھ رہے ہیں سارے۔ یار ابتدا ایسی تو ہو کہ سارے گھر والے اٹھے۔ اچھا اسی گھر میں الارم رکھے ہوئے ہیں، کوئی بریک فاسٹ کے لیے رکھ رہا ہے، کوئی اسکول کے لیے رکھ رہا ہے، کوئی آفس کے لیے رکھ رہا ہے، فجر کے لیے کیوں نہیں رکھ رہے؟ تو انشاءاللہ نیت کریں کہ پابندی سے ہم نماز پڑھیں گے۔ ایک بڑی کمال کی بات، علماء کہتے ہیں جس طرح کھانے کا وقت مقرر ہے نا، کہ اگر بندہ اس ٹائم ٹیبل کے علاوہ کھائے تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ بندہ کہتا ہے تمہارے کھانے کا ٹائم سیٹ نہیں، ڈاکٹر بھی کہتے ہیں بھائی ٹائم پہ کھایا کرو، کیونکہ ٹائم پر کھانا آپ کے لیے، آپ کی باڈی کے لیے ضروری ہے، ورنہ اس کے بعد آپ کی ٹائمنگ آؤٹ ہوگی تو ہاضمہ خراب ہو جائے۔ بالکل اسی طرح دل کی غذا کے یہ 5 ٹائمنگ ہیں، ذرا سمجھیے اس کو۔ یہ روحانیت کے دروازے کھلتے ہیں اس وقت۔ اگر آپ وقت مقررہ پر نماز پڑھتے ہیں نا تو آپ کے دل کو روحانیت کی پراپر غذا ملتی ہے۔ ٹائم سے ہٹا کر دل کی غذا کھائیں گے تو وہ معرفت کے دروازے نہیں کھولیں گے۔ اچھا یہ تو ان کے لیے ہیں کہ جو نمازیں ٹائم گزار کر پڑھتے ہیں، جو پڑھتے ہی نہیں ہیں، قضا ہی کر دیتے ہیں، ان کے بارے میں کیا ہوگا؟ تو ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کاش ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے۔ اب جناب جو نماز کا ٹائم گزار کر نماز پڑھتے ہیں، قرآن اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ،
تو ان کے بعد وہ نالائق لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ لوگ سرے سے نماز نہیں پڑھتے تھے، بلکہ معنی یہ ہے کہ وہ لوگ نماز کا وقت گزار کر نماز پڑھتے تھے۔ دیر سے نماز پڑھنے والوں کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے جو سرے سے نماز نہیں پڑھتے ان کا کیا حال ہوگا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس سے اللہ پاک اور اس کے رسول کا ذمہ بری ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑی ہزاروں سال جہنم میں رہنے کا حقدار ہوا جب تک توبہ نہ کرے اور اس کی قضا نہ کر لے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، ہم نہیں سہ سکتے جہنم کا عذاب۔ ہمیں اللہ کی محبت میں، اس کی اطاعت میں پانچوں نمازیں پابندی سے پڑھنی ہے۔ منقول ہے بروز قیامت نمازوں میں سستی کرنے والا اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر 3 لائنیں 3 سطریں لکھی ہوئی ہوں گی، اے اللہ کا حق برباد کرنے والے، اے اللہ کے غضب کے ساتھ مخصوص، جس طرح دنیا میں تو نے اللہ پاک کا حق ضائع کیا اسی طرح آج تو بھی اللہ پاک کی رحمت سے مایوس ہو جا۔ کہاں جائیں گے مگر اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیا گیا۔ ایک مشورہ دے دیتا ہوں، نماز کے ٹائمنگز پراپر پتہ چل جائیں۔ موبائل اپلیکیشن ہے پریئر ٹائمنگ، ٹھیک ہے، پریئر ٹائم، یہ دعوت اسلامی پریئر ٹائم آپ لکھیں گے، ایپ اسٹور پہ بھی ہے، پلے اسٹور پر بھی، اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ ون آف دا بیوٹیفل اپلیکیشن ہے، پوری دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیں، ایون آپ جہاز میں ہیں، آپ اس کی لانگیٹیوڈ ایٹیٹیوڈ جو بھی لکھیں گے آپ کو جہاز کے اندر کا ٹائم بھی وہ بتا دے گا۔ دنیا بھر کے لاکھوں مقامات کا اس میں نماز کی ٹائمنگ مل جائیں گے، قبلہ ڈائریکشن مل جائے گا، وظائف مل جائیں گے۔ جب اتنا اہم فرض نماز ہے تو ہمارے پاس یہ ٹولز بھی ہونے چاہیے تاکہ ہم اپنے ٹائم ٹیبل کے مطابق نماز کو ادا کریں، اور انشاءاللہ ہم اللہ نے چاہا نماز کی پابندی کرتے رہیں گے تو پھر انشاءاللہ باقی برکتیں بھی ملتی رہیں گی۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے درود پاک کی ایک بڑی پیاری فضیلت۔ ایک شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فشک الیہ الفقر وضیق العیش والمعاش۔ ایک شخص پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور غربت کی شکایت کی، مال و دولت نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، غریب ہوں۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی کئی لوگ معاشی پرابلمز کا شکار ہوتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ جب تو اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کیا کرو، خواہ کوئی شخص ہو یا نہ ہو، اور ثم سلم علیہ، پھر مجھ پر سلام پیش کیا کرو، وَاقْرَأْ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مَرَّةً وَاحِدَةً، پھر ایک مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص پوری پڑھ لیا کرو۔ اس شخص نے ایسا ہی کرنا شروع کیا تو کیا ہوا؟ اس کا رزق اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑھا دیا، وہ تو غنی ہو گیا، اس کے پڑوسی اور اس کے رشتہ داروں کو بھی اس نے تقسیم کرنا شروع کر دی۔ ایک بات یاد کر لیں، جو میرے نصیب میں ہے نا، میں آپ سے بھی بات کر رہا ہوں، جی ہاں آپ بھی، ہم سب یہ سوچ لیں کہ جو میرے نصیب میں ہے وہ مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور جو میرے نصیب میں نہیں ہے وہ مجھے کوئی دے نہیں سکتا۔ اگر یہ ذہن بن جائے نا تو حرام کی طرف جانے کو جی نہیں چاہے گا کہ کیوں میں حرام کی طرف جاؤں، نصیب والا تو ملنا ہی ہے نا، مگر سود کے ذریعے، رشوت کے ذریعے، جھوٹ بول کر، ملاوٹ کر کے، کسی کا مال دبا کر، حساب کتاب میں ہیر پھیر کر کے، دھوکہ دے کر، آج لوگ سمجھتے ہیں ہم بڑے مالدار ہو گئے، بڑے پیسے کما لیے۔ یاد رکھیے حرام بہت زیادہ بھی ہو وہ برکت نہیں لاتا، وہ عذاب لاتا ہے، وہ تکلیف لاتا ہے۔ حرام مال تو صدقہ کرو تو قبول نہیں ہے، پیچھے چھوڑ جائے بچوں کے لیے تو وہ بھی آخرت کو برباد کرنے کا سرمایہ ہے، برکت اس میں ویسے نہیں ہے۔ ذرا سوچئے نا، یہ مال کس کام کا؟ ہم نے وہی 2-4 روٹیاں ہی تو کھانی ہے، ہم نے پیٹ ہی تو بھرنا ہے، اب اتنا سارا ہے پھر بھی اور چاہیے، اور حرام چاہیے؟ نہیں ناظرین، ذرا سنیے گا، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص حرام مال کماتا ہے اور پھر صدقہ کرتا ہے اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور اس سے خرچ کرے گا تو اس کے لیے اس میں برکت نہ ہوگی، اور اسے اپنے پیچھے چھوڑے گا تو یہ اس کے لیے دوزخ کا زادے راہ،
दोज़ख का सामान होगा। हराम माल का एक लुकमा किसी के पेट में जाता है, हदीस पाक का मजमून है 40 दिन तक उसकी कोई इबादत कबूल नहीं की जाती, और इस हाल में मर गया तो क़यामत तक अल्लाह और उसके फरिश्ते उस पर लानत करते हैं। जरा सोचिए ना, हराम कमाते हुए ख्याल नहीं आता। मेरी तकदीर बुरी हो तो भली कर दे के है, मेरी तकदीर बुरी हो तो भली कर दे के है, मैं वो इस बात के दफ्तर पे करोड़ा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ थोड़ा मुश्किल शेर है लेकिन कमाल की बात की है। तकदीर से मुराद यहाँ किस्मत, नसीब है। भली यानी बेहतर, अच्छी। महव इस बात, महव कहते मिटा देना, इरेज कर देना। इस बात यानी साबित करना। दफ्तर यानी रजिस्टर यहाँ मुराद है, यहाँ मुराद लोहे महफूज है दफ्तर से मुराद। और करोड़ा से मुराद कब्जा और इख्तियारी, पुरानी उर्दू का लफ्ज है लेकिन इससे मुराद ये कि अथॉरिटी। क्या बात लिखते हैं आला हज़रत या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मेरी किस्मत खराब है तो आप तो बिगड़ी बनाने वाले हैं, आपके कब्जे में कज़ा कुदरत है। आप चाहे तो मेरी किस्मत से बुरी बातें डिलीट हो सकती हैं, आप करम फरमा दें, दुआ कर दें, और मेरी किस्मत की जो बुराइयां हैं वो दूर होकर अच्छाइयों में तब्दील हो सकती है। मेरी बुरी किस्मत को अच्छी कर देना आपके लिए मामूली सी बात है। अब हो सकता है किसी के ज़हन में सवाल पैदा हो कि तकदीर कैसे बदल सकती है। जैसे अल्लाह तबारक व तआला दुआ से तकदीर बदल देता है। हदीस पाक में है दुआ से तकदीर बदल जाती है। अपने नेक बंदे की दरखास्त पर अल्लाह तबारक व तआला अता फरमा देता है। बुखारी शरीफ की हदीस है, अगर मेरा बंदा मुझसे अपने लिए किसी के लिए मांगे तो मैं जरूर देता हूं, और अगर मुझसे पनाह तलब करे तो पनाह भी अता करता हूं। एक और हदीस पाक में है, मेरे कई बंदे ऐसे भी हैं, अल्लाह फरमाता है, जिनके बाल बिखरे और गुबार आलूद होते हैं, दरवाजे पर भी इन्हें कोई खड़ा नहीं होने देता, लेकिन अल्लाह के लिए किसी बात पर ये कसम उठा लें, अल्लाह ताला उनकी कसम को पूरा फरमा देता है, क्योंकि अगर अल्लाह लिख सकता है तो मिटा भी सकता है। तो ये अल्लाह के नेक बंदों के लिए हदीस में हमें जुमले मिले कि अल्लाह उनकी कसम को पूरी फरमाता है। तो जो असफिया के सरदार हैं, जो सुल्तानुल अंबिया हैं, जो असफिया के सरदार हैं, जो जिन्नो इंस के आका हैं, वो जब रब के हबीब हैं और वो अल्लाह की बारगाह में अगर हमारे लिए अर्ज करेंगे तो जाहिर है हमारी बिगड़ी भी बन जाएगी। बहुत खूबसूरत बात है, बड़ी प्यारी इल्तिजा है। क्या खूबसूरत बात है, दोबारा सुनिए। लिखते हैं, मेरी तकदीर बुरी हो तो भली कर दे के है, मैं वो इस बात के दफ्तर पे। दुनिया में बड़े आदमी से बात करने का मौका नहीं मिलता, टाइम पहले लेना पड़ता है। अव्वल तो टाइम ही नहीं मिलता, मिल भी जाए तो किसी सेक्रेटरी के थ्रू टाइम मिलता है, वो पहले ही बता देता है साहब बहुत बिजी है, 5 मिनट से ज्यादा बात नहीं कर सकते। इतना मुश्किल है दुनिया में बड़े लोगों से बात करना, मगर मैं बताता हूं जिसने कायनात बनाई है उससे बात करना कितना आसान है। मेरे और रब के बीच में कोई सेक्रेटरी नहीं है, हाथ उठाओ और डायरेक्ट बात करना शुरू कर, जितनी देर करनी है करो ना बात। और वो खुद फरमाता है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मांगो मैं तुम्हें अता करूंगा। वो देने के लिए तैयार है, हम पुकारते, हमें जल्दी इतनी है, हमें उसके घर में चैन ही नहीं आ रहा। अरे 2 रकत नफल पढ़ ली, कभी तस्बीह पढ़ ली, सब चले गए तो कोने में अल्लाह से बातें शुरू कर दी। सोचो ना, अपनी माँ से जब आप तड़प कर बात करते हो तो माँ सीने लगा लेती। जब अल्लाह से अर्ज करोगे कि मौला परेशान हूं, मेरे मौला फंस गया हूं, अल्लाह बहुत गुनाह हो गए हैं, नहीं छूट रहे गुनाह, मालिक किसी तरीके से बचा ले, अल्लाह हराम रोजी से बचा ले। बोलो ना जो दिल में अल्लाह से, कौन रोक रहा है तुम्हें? और जिस जबान में बात करनी है करो। अरे वो तो दिलों के हाल जानता है, वो तुम्हारी कैफियत को देख रहा है। उसके घर में आए हो तो मांगो ना उससे। अरे तुम्हारा मेहमान तुम्हारे ड्राइंग रूम में बैठ जाए और रोना शुरू कर दे कि परेशान हो, तो क्या धक्के देके निकालोगे? तुम बोलोगे घर के अंदर आ गया है, मेहमान है, कुछ तो करना पड़ेगा। अरे करीब के घर में आ गए जब तुम और इधर आंसू बहाना शुरू कर दिए तो क्या खाली लौट आएगा? तुम्हें अंदाजा ही नहीं कि उसके घर में आकर दिल से मांगने पर वो क्या क्या अता फरमाएगा। आना जाना रखो, थाम लो मस्जिद को। उलमा कहते हैं अगर किसी के ईमान को चेक करना है ना, उसके ईमान की स्ट्रेंथ को चेक करना है, तो ये चेक करो कि वो मस्जिद में कितना आता जाता है। अब अपने अपने आप से सवाल कर लो कि हमारा मस्जिद में कितना आना जाना है। खुश नसीब है वो लोग, वाकई खुश नसीब है जिनकी जमात नहीं जाती। जमात को थाम लो।